اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، آیت ڈے 8 ہے، سبق 8 ہمارا انشاءاللہ۔ اب ہم نے اب تک ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ دیکھا تھا کل کی کلاس میں، وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے بت جو تھے، ان کے باپ آزر جو تھے گھر میں بتوں کو بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رشد عطا فرمایا تھا۔ وہ ایسا رشد تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر حقائق کو کھول دیا تھا۔ ساری کل بھی پرسوں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا سورہ انبیاء کا جب ہم نے کیا تھا، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آسمان کے جو ستارے تھے، وہ سارے کائنات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملکوت جو تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عجائبات زمین آسمان کے کھول دیے تھے۔ تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ستاروں کی کوئی وجود نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بجز اس کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ان کے اندر کچھ پاور ہے، وہ کچھ دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میڈیٹیشن جو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، میڈیٹیشن کرنے والوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو یونیورس ہے یہ سینٹر آف انرجی ہے، یونیورس میں بہت انرجی ہوتی ہے، اور ہماری جو روح ہے یہ روح بھی ایکچول میں ایک فارم آف انرجی ہے، اور ہماری باڈی جب کاسمک انرجی جو یونیورس میں رہتی ہے وہ کاسمک انرجی رہتی ہے، تو وہاں سے ہماری باڈی انرجی میڈیٹیشن کے تھرو ہماری جو سول انرجی ہے اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے کاسمک انرجی کے ساتھ میں، اور وہاں سے ہمیں کاسمک انرجی آتی ہے جو کہ ہمیں ہیل کرتی ہیں ہمارے تمام بیماریوں سے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ یونیورس میں سارے ستارے ہیں۔ کاسمک انرجی کیا مطلب؟ کہیں نہ کہیں سے انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، مدبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے اور وہ ساری کائنات کو چلا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک اتنی سی رائے کے دانے کے برابر بھی فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی کائنات میں سے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا پرمیشن نہ دے کسی کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ گویا کہ ستارہ پرستش نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ جو ہے یونیورس پرستش کر رہے ہیں۔ یونیورس میں ستارے ہی ہے، کاسمک انرجی از نتھنگ بٹ دا انرجی فرام دا اسٹارز۔ تو یہ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کہاں سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں چلتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات جو کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے، آج دیکھ لیں، ہم نیٹ کے اوپر جا کے دیکھ لیں میڈیٹیشن کے اوپر کتنا سارا اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کاسمک انرجی کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی شرک سے ہماری محافظت فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ساری کائنات کے عجائبات کھول دیے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ انہوں نے پہچان لیا، ان کو بتایا گیا کہ ان تمام انرجیز کا جو خالق ہے، آپ کے حساب سے تو انرجیز ہے نا، اس زمانے میں تو چلو انرجی کا کوئی وہ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو کھول دیا گیا تھا ساری جو انرجی ہوتی ہے، یا جو کچھ بھی نام دے لیں، ہر زمانے کے حساب سے نام دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ بھی اسی عقیدے پر چلتے تھے کہ ستاروں سے ہمارے کام بنتے ہیں، ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، سارا کچھ ایسے ہی چل رہا ہوتا تھا ان کے پاس بھی سسٹم، اسی لیے وہ عبادت کرتے۔ عبادت کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کچھ مل رہا ہے تبھی تو عبادت کرے گا بندہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ سورج چاند ستاروں کو جب دیکھا تو یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا بتائی تھی کہ تغیرات جس کے اندر ہوتے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی چیز میں تبدل ہو رہا ہے، تغیر ہو رہا ہے، تو وہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کی صفت خاصہ ہی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا یہ والا جو ہمارا واقعہ چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہم دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا ستاروں کی عبادت کے بارے میں دیکھا، پھر یہ دیکھا ہم نے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ان کے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر بت بنتے تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ مندر کے، ان کا جو بھی پوجا کا گھر تھا، پتہ نہیں جو بھی ان کا نام ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، وہ اس گھر کے ہیڈ تھے، چاہے آپ پجاری کہہ لیں، چاہے آپ پریسٹ کہہ لیں، چاہے آپ جو بھی اس وقت کا نام تھا ہوگا، ان کے گھر میں بت بنتے تھے۔ میٹیریل بہت کاسٹلی میٹیریل آتا تھا اس زمانے میں، اتنا مہنگا میٹیریل آتا تھا، اور پھر وہ سارا کچھ کر کے
اس کے بت بنتے تھے اور یہ خود لے کے جا کے وہاں پر اس کو رکھتے تھے اور اسی سے مانگتے تھے، سب کھانے رکھتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. کل ہم نے پڑھ لیا تھا سارا واقعہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سب کو دعوت دی، دیکھو تم کیسے اس چیز سے مانگ سکتے ہو کوئی چیز کی، تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم اس سے کیا چیز مانگ رہے ہو، یہ تمہاری کوئی ضرورت پوری بھی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، ہم بھی یہی کریں گے، تم کیا ہمیں نئی چیز سکھا رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کر دی کہ تم کو استہزاء کرتے ہو ہمارے ساتھ میں، یا پھر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بھی فرمائی کہ تو تمہارے نفع کا نہ تو تمہارے کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ کوئی نقصان، یہ تو خود تمہارے محتاج ہے، تم اس کے لیے کھانا رکھتے ہو جبکہ وہ کھانا بھی نہیں کھاتے. تو ایسا کیسا رب ہو سکتا ہے جس کو کھانے کی ضرورت پڑ جائے، اور جس کو تم لا کے رکھو، جس کو تم پیدا کرو تو اپنے ہاتھوں سے بناؤ. بہت ساری دلیلیں دی، نہیں مانی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لیا کہ اب ان کا کام میں پورا کروں گا بتوں کا. تو یہ جو ایک تہوار آیا ان کا، سب کے سب چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا. اچھا، توڑنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ چلو اب یہ لوگ جب واپس آئیں گے تو پھر اس وقت میں ان سے کہوں گا. ان کو پتہ تھا وہ زمین پہ کوئی مومن ہے ہی نہیں، صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کے توحید کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے. جب وہ توحید کی دعوت دیں گے تو ان کو پتہ تھا کہ میں جان سے بھی جاؤں گا. تو اب یہاں پر جب وہ لوگ واپس آئے تو پوچھا یہ تو سارے بت دھرے کے دھرے پڑے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا یہ کہتے ہوئے. تو ممکن ہے کہ انہوں نے آہستہ کہا تھا، شیطان نے بات پہنچا دی. ممکن ہے کہ انہوں نے اتنا زور سے کہا کہ کسی ایک ساتھی نے سن لیا ہوگا، اسے سب کو بتا دیا. تو اب یہاں پر بات یہی ہے کہ جب ان کو پتہ چلا تو لائے گئے، پوچھا کیوں کیا تم نے اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ پوچھ لو اپنے بڑے بت سے جس نے کیا ہے سارا کچھ، وہی بتائے گا تمہیں. تو جب بڑے بت کے گلے میں کلہاڑ، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بتا سکتے ہیں ہماری بات کو، یہ ممکن کیسے ہے. تو اب یہاں پر اسی بات کو کنٹینیو کر کے کل تو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ کیا ہے اسے یہ کہ ان کے پاس ان کے اس بڑے سے تم پوچھ لو ان سے، اگر وہ بولتے ہیں، اگر تمہارے بت بولتے ہیں تمہاری ضرورتیں پوری کرتے تم انہیں سے پوچھ لینا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اگر بات کرتے تو پوچھو اس سے، تمہارے بڑے بت سے. اب یہاں پر آج ہم کریں گے انشاءاللہ اس کی آگے کی آیات کریں گے انشاءاللہ آج ہم، جس کے اندر کی ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے گی، پھر اس کے بعد میں ان کو آگ میں پھینکا جائے گا. وہ سارا آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 64 ہے سورہ انبیاء کی. فرجعوا الی، آپ لوگ ٹک کر رہے ہیں قرآن پاک میں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آیات ہم کر رہے ہیں قرآن پاک میں ٹک کریں. جو بھی قرآن پاک آپ ترجمے سے روزانہ پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ ساری آیات ٹک کرتے چلے جائیں. اگر کسی نے نہیں ٹک کیا ہے تو پیچھے کے ریکارڈنگز جو ہے چینل کے اوپر اس پہ جا کے سن لیں، یا پھر PDF جو میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں اس میں سے اٹھا لیں اور پھر اس کو ٹک کریں قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ جب ان آیات سے گزریں گے تو آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، آپ کو سارا واقعہ یاد آ جائے گا. اس طرح کر کے بہت ساری آیتوں سے آپ آشنا ہو جائیں گے تفسیر کے ساتھ میں. ایسے نہیں کسی ترجمہ، آپ کو تفسیر کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، ارے یہ واقعہ میں نے پڑھا، یہ واقعہ میں نے پڑھا، یہ واقعہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں آیت کو ترجمہ دیکھ لیتے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. اب انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ پوچھو اپنے بت سے، بڑے بت سے، جس نے شاید اس نے ہی توڑا ہوگا، اسی کے گلے میں تو کلہاڑا ہے، وہ بڑا کلہاڑا انہوں نے اس کے گلے میں ڈال دیا تھا. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کو یہ لاجواب دلیل پیش کی کہ اس واقعے کے متعلق خود ان بتوں سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو وہ سخت پریشان ہوئے. فرجعوا الی انفسہم، بس وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی اپنے آپس میں گئے وہ ڈسکشن کرنے کے لیے. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ واقع تم خود ہی بڑے بے انصاف ہو. اس بے انصافی کا مرجع کیا ہے؟ اس بے انصافی کا مرجع یہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کو معبود بناتے ہو جو بالکل بے اختیار ہیں. ابراہیم علیہ السلام بالکل درست فرما رہے ہیں، حقیقت میں اس معاملے میں زیادتی کرنے والے تم ہی ہو. اس کی دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کتنے بے انصاف ہو کہ ان بتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر سب کے سب چلے گئے اور ان کی حفاظت کا کوئی نظام ہی نہیں چھوڑا. اب دیکھیں، بتوں کی حفاظت، خالق کی حفاظت، مخلوق کرنا، کیسی ان کی عقل مندی دیکھیں.
تو یہ دو معنی نکال رہے ہیں، ایک تو یہ کہ تم تو بڑے بے انصاف ہو، ایسے بت کی تم وہ کر رہے ہو جس کی کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں بتا ہی نہیں سکتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی ہم اپنے بتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے تو اپنے آپ کو ہی وہ ملامت کر رہے ہیں۔ اب پہلا معنی زیادہ واضح ہے، انہوں نے پہلے تو اپنے آپ کو ملامت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کو حق سامنے آتا ہے نا، مان لیتا ہے وہ، لیکن ہر درمی ہوتی ہے، جھکنا نہیں چاہتا انسان کہ میں جھک کیوں جاؤں، وہاں سے شیطان اس کو شے دیتا ہے۔ جب پہلا خیال آتا ہے نا انسان کے دل میں، وہ حق خیال ہی آتا ہے، اس کے بعد جو سارے باتیں آتی ہیں وہ ساری نفس کی دھوکے بازیاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد میں کیا ہوا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ کیا کہا انہوں نے؟ اتنا مطلب ان کا کانورسیشن خود سن کے آپ کو لگے گا، لقد علمت، انہوں نے کہا کہ ایک تو پہلے نیچے کر لیا، پھر اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، تمہیں تو پتہ ہے نا، لقد علمت، تم جانتے ہو، ما ہؤلاء ینطقون، یہ نہیں بولتے۔ تو اب دیکھیں اصل ابراہیم علیہ السلام نا ان سے یہی بلوانا چاہتے تھے۔ اب جب وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، یعنی اب ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے دینے کے لیے، تو کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ ہم انہی سے پوچھ لیں کہ ان پر کیا واردات گزری ہے، مگر لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ بت بولنے سے قاصر ہیں، پھر بھلا ہم ان سے کیا دریافت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال، آئے تھے، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ قال، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم خدا کو چھوڑ کر، افتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعکم شیئا، کہ جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں، ولا یضرکم، اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ویسے ہی انتظار میں تھے کہ ان کو کوئی دلیل یہ پیش کریں جس کے جواب میں ان کو بتاؤں، توحید کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اظہار حقیقت کا موقع مل گیا۔ اب آپ نے درس توحید دینا اور شرک کے رد کے لیے کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، تم ان بتوں کو کیوں تعظیم کرتے ہو، ان کے سامنے سجدے اور رکوع کرتے ہو، اور ان کے سامنے نذرانے کیوں پیش کرتے ہو جبکہ یہ بولنے سے بھی عاجز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ ان کو رشد عطا کی تھی تو وہ حکیمانہ انداز میں وہ دعوت فرمایا کرتے تھے لوگوں کو۔ آگے کی آیت نمبر 67 میں دیکھیں، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، یعنی ایک افسوس کی بات کہیں، تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اف لکم ولما تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی افسوس ہے۔ اب یہاں پر کیا تم میں عقل کا کوئی مادہ نہیں ہے؟ بھلا سوچو تو صحیح کہ تم کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو جن میں کوئی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں، یہ نہ تو نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ علیم کل ہے اور قادر مطلق ہے، حتیٰ کہ بولنے سے بھی قاصر ہے، نہ ان کے پاس قدرت ہے، نہ کوئی ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی نفع نقصان کی قدرت طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، تو تم نے انہیں معبود کیسے ٹھہرا لیا؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں اور خود
ان کے پجاریوں کو خوب متعون کیا، یعنی تان و تشنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر قوم کے آپ کے ساتھ سلوک کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں وہاں کا بادشاہ بھی بڑا وہ تھا۔ دوسری صورتوں میں اس واقعے کو مزید تفصیلات سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو صورت ہے سورہ انبیاء کے اندر تو یہاں تک تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ نہیں آئی ہے، اس کے اندر اتنا ہی آیا ہے۔ سورہ صافات میں آئے گا انشاءاللہ، سورہ بقرہ میں بھی تھوڑا سا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے آگے کے اسباق میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے جو وہ تھے، اب انہوں نے جب کہا تو وہ بادشاہ وہاں کا بڑا خطرناک تھا، اس نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ تو انہوں نے سب مشورہ کیا کہ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا ہو تو کیا کہا انہوں نے، کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قالو تو ان سب نے کہا تھا کہ حرقوہ، ان کو جلا دو، اور منصوروا آلہتکم، اور مدد کرو کس کی، اپنے بتوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے بتوں کی مدد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے مندر میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو جو تہس نہس کر دیا تھا، تو سوائے ایک بڑے بت کی کہ اس کو صحیح سلامت انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ لوگ اپنا تہوار منا کر واپس آئے تو اپنے بتوں کی یہ گد انہوں نے دیکھ لی تو وہ بڑے ناراض ہوئے، اور پھر کیا ہوا تھا، انہوں نے سب جگہ تلاش کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا کچھ کروں گا، تو کسی نے شاید کہ سن لیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہی ایک نوجوان لڑکا تھا جو گاؤں میں باقی رہ گیا تھا، اس نے کیا ہوگا، تو پھر مجھے کیوں، انہوں نے جب کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو، تو اس پر بڑے بت سے دریافت کرو۔ جب وہ گئے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو پایا، سارا کچھ ہوا، تو پھر انہوں نے کہا کہ بت تو نہیں بولتے۔ اب یہ جو گفتگو ہوئی تھی، جب مشرک ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے وہی حربہ اختیار کیا جو عام طور پر جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے موقع پر اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ کیا کرتے ہیں، دلیل سے بات کرنے کے بجائے پھر اب غنڈہ گردی شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کیا فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو۔ تو اب دیکھیں معبود کی مدد مخلوق کیسے کر سکتی ہے، جو خالق ہوتا ہے اس نے پیدا کیا ہے تمہیں، تو تم اس کی مدد کیا کرو گے، اس کی محافظت تم کرو گے تو وہ کیسا معبود ہوا پھر۔ لیکن بادشاہ سے لے کر ادنا آدمی تک پوری کی پوری قوم مشرک تھی، اس لیے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، جب نبی کی دعوت سے وہ تنگ آ جاتے تھے، دعوت دے نہیں سکتے تھے لوگ، یعنی اس کی طرف جا رہے ہوتے تھے، نبی کی طرف جا رہے ہوتے تھے، تو اب ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ نبی کو ختم کر دو بس۔ تو یہاں پر تو خلیل اللہ ہے، وہ تو اللہ کے دوست ہے، ان کو کہاں سے کوئی ختم کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو کیا ہوا یہاں پر، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسے ہمارے معبودوں کی توہین کرنے کا موقع نہ ملے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، انہوں نے آپ کو ختم کرنے کے لیے زندہ جلا ڈالنے کی سخت ترین سزا تجویز کی۔ اب دیکھیں زنا اگر کوئی انسان کر لے تو پھر اس کو بھی سنسار کیا جاتا ہے، اور پچھلی قوموں کی کتابوں میں بھی یہی سزا تھی، اس سے بدتر جو سزا کوئی نہیں تھی سنسار کر کے مارنے کا، لیکن آگ سے جلا کر مارنے کا کسی بھی شرعی کتاب میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس سے بھی جو ایک سخت سزا دیا ان لوگوں نے، تو جلا ڈالنے کی سزا دی۔ تو اب یہاں پر انہوں نے 1 ماہ کا وقفہ لیا اور اس دوران میں آگ جلانے کے لیے وسیع پیمانے پر ایندھن جمع کرنے کی مہم شروع کر دی۔ 1 ماہ تک وہ ایندھن جمع کر کے جلاتے رہے۔ سب لوگوں نے اس کام میں اپنا حصہ ڈالا، حتیٰ کہ جو عورت بیمار ہو جاتی یا اس کا بچہ بیمار ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے تھے، تو وہ منت مانتی تھی کہ شفا یابی پر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لیے اتنا ایندھن جمع کروں گی۔ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، جب ایندھن جمع ہو گیا تو مقررہ تاریخ پر آگ جلائی گئی۔ اب اس کے بعد میں آگ کے شعلے اتنے ہو گئے، اتنے اونچے جانے لگے، آسمان کی طرف جانے لگے، تو قریبی کوئی نہیں جا پا رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکیں گے اس میں؟ تو انہوں نے کیا منجنیق بنائی،
منجنیق یعنی غلیل کی طرح کچھ بنایا، اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے اور پھر اس کو آگ میں پھینکنے کے لیے انہوں نے تیاری کر لی۔ اب وہ ایک توپ کی قسم کا کوئی ایک انسٹرومنٹ رہتا تھا جو کہ جس پر پتھر باندھ کر اس کی چرخی کو گھماتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا، پتھر یا کوئی دوسری چیز ہوتی جو بہت دور جا کے گرتی تھی، زیادہ تر یہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا، بے ادبی اور گستاخی کی انتہا دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے برہنہ کیا سب سے پہلے، اس کے بعد میں وہ منجنیق کے اوپر لگا کر پھینک دیا آگ میں، ختم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ اس طرح کر کے جیسے ہی پھینکے، وہاں پر آپ کو اس کا پتہ ہے، آگے کی صورتوں میں بھی آئے گا۔ بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں سب لوگ برہنہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے، آپ کو یہ اعزاز مشرکین کی طرف سے برہنہ کر کے آگ میں پھینکنے کے عوض میں ملے گا۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھیں آیت نمبر 49 میں، قلنا کہ اور ہم نے حکم دیا، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، و سلامن سلامتی کے ساتھ میں، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اب یہاں پر اہم چیز یہ ہے، جب مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آگ، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، خبردار آپ کو جلانا نہیں۔ تفسیری روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام 3 دن، بعض تفسیر کے مطابق 40 دن یا بعض کے مطابق 50 دن اس آگ میں پڑے رہے۔ اللہ اکبر، 50 دن تک وہ آگ چل رہی تھی۔ اب مشرکین کو یقین ہو گیا کہ آپ بھسم ہو چکے۔ ایک انسان کو جلنے کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن ضد اور عناد۔ تو کیا ہوا تھا، اب مشرکین کو یقین ہو گیا تھا کہ آگ میں ڈال دیا تو بھسم ہو چکے ہوں گے، مگر ادھر سے اللہ کا حکم بھی ہو چکا تھا، لہٰذا آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی ضائع نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں تھوڑی سی گرمی کے قریب بھی رہیں گے تو آپ کے ہاتھ کے بال جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی نہیں خراب کیا۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہوئی کہ ان کے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے نا رسیوں سے، وہ رسیاں جل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ نہیں جلا، رسیاں جل گئی اور ان کے ہاتھ بھی آزاد ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندہ سلامت رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے روک دیا تھا، اور جلا ڈالنے والی آگ بطور معجزہ آپ پر ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، پڑھ کے نکل جانا ہے آیت کو، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم؟ نہیں، اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں ساری چیزیں رکھی ہوئی۔ آگ ہے، آگ کا کام ہے جلانا، چھری کا کام ہے کاٹنا، سمندر کا کام ہے ڈبونا، لیکن انبیاء کے ساتھ میں یہی معجزات فرما کے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہمارے اطراف میں نظر آ رہی ہیں وہ اپنے مخالف سمت میں چلے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسماعیل علیہ السلام نے چھری چلانا چاہی، دمبا کٹ گیا وہاں پر، بیٹی کے اوپر چھری چلانا چاہی تو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اپنے معصوم بچے کو، اللہ تعالیٰ نے پرورش کر کے ایک اس کے اوپر پہنچا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی سب کے لیے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھا تو کچھ نہیں، اس کے اندر آگ سے کھیلتے بیٹھے آرام سے، اور ایسے یونس علیہ السلام سمندر کا کام ہے پھینکتے ڈبو دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آگے کی آیت دیکھیں، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے برا ارادہ چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ اب یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینا۔ کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ بدلہ لے اپنے بت کے ساتھ میں ہمارے ایسے کیا تو ان کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ بچا لینا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو کیا ہوا یہاں پر کہ ہم نے ان کو خسارہ اٹھانے والا بنا دیا، یعنی جو مشرکین تھے ان کو
وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ جانا کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا، مگر آپ آگ میں بھی صحیح سلامت رہے اور مشرکوں کی ساری تدبیر ناکام ہو گئی۔ اپنی اس واضح شکست اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یا دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی پرانی دشمنی پر اڑے رہے اور آئندہ کے لیے مزید منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اب یہاں پر بائبل کا بھی کوٹ لے لیا تھا مفسر نے۔ بائبل میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تمہیں اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کی اولاد کو ریت کے ذرات، سبحان اللہ، ریت کے ذرات کی طرح دنیا میں پھیلاؤں گا۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر دنیا کی اکثر آبادی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا، یہود ہو چاہے نصارہ ہو چاہے مؤمنین ہو چاہے مشرکین ہو، میکسیمم جو ہے کہیں نہ کہیں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے۔ جب یہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ آیت جب وہ ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی تھی۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے زیادہ عمر میں، بلکہ حضرت بی بی سارہ کو جب خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بانجھ ہوں اور بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم فرماتے ہیں وہ چیز صادر ہو جاتی ہے۔ جب جس کو جو چیز عطا فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم آگ سے بچا لیا۔ تو ہماری یہ تربیت یہاں پر کیا ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، فوراً مان لینا چاہیے۔ آگے کیا کریں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو نہیں سوچا نا۔ توکل ایسا تھا ان کا کہ جب کبھی کوئی اللہ کا حکم آتا وہ فوراً اس کے اوپر لبیک کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارا جو ہے سورہ انبیاء کا جو 2 سیشنز میں ہمارا تھا، آیت نمبر 51 سے لے کے 70 تک کا ہمارا ختم ہوا، جس کے اندر بت پرستش اور بت پرستش کرنے والوں کو روکنا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے ساتھ میں جتنے بھی کرامات اور معجزات تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگ ان آیات کے ترجموں کو یاد کر لیجئے گا، اور ہم لوگ ابھی گرامر کا کر لیتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے، میں انشاءاللہ PDF میں آپ کو ڈال کے پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ، کہ جتنے لفظی ترجمے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، پڑھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ لفظی ترجمے میں آپ لوگوں کو PDF میں انشاءاللہ ایڈ کر کے اس کو گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ گرامر کا حصہ دیکھ لیتے ہیں ہمارا، کہ ہم نے کل جو کیا تھا الا ما عندہ، کل ہم نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آج کا ہے ہمارا الا ما عندہ، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں بھی ہم کچھ اور الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ یہ 3 الفاظ 7 ضمائر کے ساتھ میں 1096 ٹائمز آئے ہیں۔ اب ان 3 الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے لیے ان کی مثالوں کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ مثالوں کو یاد کریں گے تو ورڈز اچھے سے یاد رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں الا کہتے ہیں طرف، ٹورڈز، ٹھیک ہے۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، بے شک ہم اللہ کے ہیں، انا للہ اللہ کے ہیں یا اللہ کے لیے ہے، و انا اور بے شک ہم الیہ اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب دیکھیں الا یعنی طرف، اب مع ساتھ، ود جو ہم کہتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں کس کے، صبر کرنے والوں کے۔ اب ہے عندہ یعنی پاس، ٹھیک ہے۔ اب کم کتنے، ریالن ریال، آئندہ کا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، کتنے ریال ہے آپ کے پاس میں، اگر کہیں تو آئندہ آئے گا۔ یہ ورڈز کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور آپ کی بک میں لکھنا ہے اور آپ نے یاد کرنا ہے۔ الا طرف، مع ساتھ، آئندہ پاس، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کو الا ٹورڈز کہہ دیں یا ٹو کہیں یا طرف کہہ دیں۔ اب دیکھیں الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، ٹھیک ہے۔ الیہ رائٹ سائڈ سنگل فنگر، الیہ اس کی طرف،
इलैहिम 4 उंगलियां खोल दें, उन सब की तरफ। इलैका सामने मुखातिब की तरफ समझें, इलैका क्या है, आपकी तरफ, इलैया, ठीक है, इलैया मेरी तरफ। अब यहाँ पर इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सबकी, सेम यही है, सिर्फ तरफ है बस, उसकी तरफ, उन सब की तरफ, आपकी तरफ, मेरी तरफ, आप सबकी तरफ, हम सबकी तरफ, बस इतना ही। सेम चीज़, सिर्फ वर्ड चेंज होता है और उसको कॉन्जुगेट करना है आपको। कॉन्जुगेशंस भी नहीं है, छोटी सी तो गर्दान है वो। माँ होता है विद, साथ, ठीक है, सेम चीज़ उसके साथ, माहू, माहुम उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माकुम सॉरी माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हम सब के साथ। अब देखें इसको अरबी बोलचाल में देखते हैं। अल्लाह ताला अर्श पर हैं मगर इल्म के एतबार से हम सब के साथ हैं। हलिल्लाहु माहू, अब इसका तर्जुमा देख, क्या अल्लाह माहू का देखें यहाँ पर तर्जुमा, उसके साथ, क्या अल्लाह ताला उसके साथ है, नाम अल्लाहु माहू, जी हाँ अल्लाह उसके साथ हैं। अब नेक्स्ट, हलिल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उन सब के साथ हैं, नाम अल्लाहु माहुम, हाँ अल्लाह हम सब उन सब के साथ है। हलिल्लाहु माका, क्या अल्लाह ताला आपके साथ है। अब मैंने आपको बताया था जब का आता है तो रिप्लाई में आता है या मुतकल्लिम, हाँ अल्लाह मेरे साथ है। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, माई मेरे साथ, मेरे के साथ लिखा है लेकिन मेरे साथ आता है असल में। नाम अल्लाहु माई, बेश हाँ अल्लाह मेरे साथ है। हलिल्लाहु माकुम, क्या अल्लाह तुम सबके साथ है, नाम अल्लाहु माकुम आएगा या ना आएगा, मा ना आएगा, क्योंकि कुम की ज़मीर जो होती है वो जमा मुखातिब के लिए होती है। जब पूछा जाएगा कि क्या अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो मैं कहूँगी कि क्या अल्लाह, हाँ अल्लाह तुम्हारे साथ है, ऐसे तो नहीं, हाँ अल्लाह हमारे साथ है, ठीक है। तो ये नाम अल्लाहु माना, ठीक है, ये हमारा मुकालिमात थे। अब नेक्स्ट सबक देखते हैं, आइंदा। आइंदा कहते हैं पास, विद। देखें माँ था विद, आइंदा था विद। माँ को भी कहते हैं साथ, लेकिन आइंदा पास के मायने में आते, सॉरी पास और साथ दोनों के मायने में आते हैं। तो आप जो है जब कुरान पाक में आयात आते हैं तो वहाँ पर गौर करना पड़ता है कि इस मायने को कौन सा कहाँ बिठा रहे हैं, ठीक है। तो आइंदा पास के मायने आते हैं और साथ के मायने में भी आते हैं। तो अब सेम यही चीज़, आइंदहू उसके पास, उस एक मर्द के पास, इंदहुम उन सब के पास, आइंदका आपके पास, ठीक है, आइंदी मेरे पास, आइंदकुम आप सबके पास, आइंदना हम सबके पास, ठीक है। अब देखें इसका अरबी बोलचाल देख लेते हैं। हल आइंदहु कलम, ये एक नई चीज़ आ गई आपको, कलम, ठीक है। हल क्या, आइंदहु का तर्जुमा क्या आएगा, यहाँ देखें उसके पास, ठीक है, क्या उसके पास कलम है, नाम आइंदहु कलमुन, हाँ उसके पास कलम है। अब इसको हल आइंदहुम कलम, क्या उन सब के पास कलम है, नाम इंदहुम कलमुन, या कलम लिख लें सिर्फ, नाम उन सब के पास कलम है। हल आइंदका कलम, क्या आपके पास कलम है, नाम इंदी कलम मेरे पास कलम है। यहाँ पर या मुतकल्लिम का आ गया यहाँ पर जवाब में, नाम इंदी कलम मेरे पास कलम है। हल इंदकुम कलम, क्या तुम सबके पास कलम है, नाम इंदना कलम हम सबके पास कलम है, ठीक है। इंदना आप यहाँ पर देखिए, हम सबके पास, तो कह रहे हैं नाम, हाँ हम सबके पास कलम है। समझ आ रहा है, ये मुश्किल तो नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपको फिर रिवाइज करती हूँ। हमने इससे पहले सीखा रब्बुहू उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, इसी तरह आएगा इलैही उस एक मर्द का रब, इलैहा उस औरत का रब। अब मर्द ना लिखी कोई बात नहीं, उसका रब लिख देंगे तो उसकी तरफ लिख देंगे, सॉरी इलैही उसकी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, माहू
اس کے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ، عندہ اس کے پاس، عندہا اس عورت کے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں ہوم ورک، الیہ، الیہ کی آپ نے پوری لکھنا ہے، جو بھی ہمارے 6 ضمیر ہے اس کے ساتھ میں، معہو کا آپ نے معہو کا ساتھ لکھنا ہے، اور عندہا کا عندہا کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال جواب، نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ اللہ معنا، کوئی کہہ سکتے ہیں تو کہیے گا، میں بعد میں ایڈیٹنگ کر لوں گی، کوئی بات نہیں، بتائیے گا اللہ معنا، اللہ معنا، ماں کا میننگ دیکھ لیجیے جا کے، اتنا کوئی پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ یاد نہیں ہوا تو دیکھیں ماں کا کیا معنی ہے، ساتھ، ٹھیک ہے۔ معنا کا یہاں پر کیا ہے تھا، ہم سب کے ساتھ ہیں، یا ہم سب کے ساتھ ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، اللہ معنا، ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، عند اللہ، ٹھیک ہے، عند اللہ، اللہ بتائیے گا، عند اللہ، عندہ کہتے ہیں پاس، اللہ اللہ ہے تو اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، یا اللہ کے ساتھ، دونوں میننگ ہے عندہ کے، یہاں پر دیکھ لیں عندہ پاس بھی ہے اور ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ عندہ ہو اگر آپ کہہ دیں، یہاں پر تھا نا ہم کو حل عندہ کا قلم، نام عندی قلم، اب عندنا عندکم عندی عندکا عندہم یہ جو آیا، اگر آپ اسی کو ان اللہ کہہ دیں، یہاں پر کوئی ضمیر نہیں آئی بلکہ اللہ کا نام خود آ گیا، ظاہر ہو گیا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ضمیر آتی ہے جڑ کے، اور کبھی صرف نام آ جاتا ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا اس میں آئندہ کا، اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے کیا کہا تھا، اس کے پاس، کیونکہ یہاں پر ہو کی ضمیر آئی تھی تو ہم نے کہا اس کے پاس، کیونکہ مطلب کیا ہے، پاس کا مطلب ہے۔ اگر میں کہوں عند اللہ تو مطلب ہے اللہ کے پاس یا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں عند الرحمن تو رحمان کے ساتھ یا رحمان کے پاس، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ضمیر آتی ہے، کبھی کبھی نام آ جاتا ہے، اگر وہاں ضمیر نہیں ہے نام ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، آئندہ کا میننگ دیکھیں اور اس کو اس کے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں انا راضٍ عنہ، انا کا کیا ہے، ڈیٹاچ پروناؤن ہے، انا میں، راضٍ کو کیا کہیں گے، مطمئن، عنہ اس سے، ہے نا، عنہ، ان ہم نے کل کیا تھا، عنہ اس سے، میں راضی یا مطمئن ہوں اس سے، ٹھیک ہے، میں اس سے مطمئن ہوں یا راضی ہوں۔ حل القرآن معہ، دیکھیں آپ لوگ جیسے جیسے پروگریس کرتے جائیں گے پیچھے کے اسباق بھی ریپیٹ ہوتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے، اس میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بس آپ یہی سبق کریں، ہے نا، تو جیسے جیسے ریپیٹ ہوگا آپ کوشش کریں پہلے خود سے کرنے کی، اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر جا کے اپنی کتاب میں پیچھے سے ریفر کر کے دیکھیں، بہتر سے بہتر طریقہ ہے کہ خود سے کریں، کبھی پیچھے پلٹا کے نہ جا کے دیکھیں، میں تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں۔ حل القرآن معہ، کیا قرآن، معہ اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے، کیا قرآن، ہا کو کیا کہیں گے، اس عورت کے پاس ہے، ساتھ ہے، معہ ساتھ، اس کے ساتھ یعنی اس عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حل القرآن معہا، کیا قرآن اس عورت کے، دیکھیں مع کا ترجمہ، معہا کیا تھا، اس عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو مع کا ترجمہ ہی ساتھ ہے، کیا قرآن اس عورت کے ساتھ ہیں، آپ نے اس کو ترجمہ لکھنا ہے صرف یہاں پر۔ نحن راجعون الی اللہ، نحن ڈیٹیچ پروناؤن، انا جیسا آیا تھا ویسے نحن ہم سب، ٹھیک ہے، ہم سب راجعون رجوع کرنے والے، راجعون اللہ کی طرف لوٹنے والے، لوٹنے کو کہتے ہیں راجع، راجعون ہم سب لوٹنے والے ہیں، الی اللہ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، الی اللہ اللہ کی طرف، نحن راجع۔ اب دیکھیں تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ پہلے تو میں نے 2 ورڈ سیکھے تھے، اب 3 ورڈز آ گئے، ابھی 4 ورڈز کا سینٹنس بھی مجھے سالو کرنا آ گیا، تو اس طرح سے کر کے آپ کو بہت اچھی طریقے سے آ جائے گا۔ نحن ہم سب، راجعون لوٹنے والے ہیں،
ٹھیک ہے، یا لوٹ رہے ہیں، لوٹنے والے ہیں کریکٹ ہوتا ہے اس کا، راجعون اسم فاعل ہے، یہ لوٹنے والے ہیں اللہ، اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سوال تیسرا ہے اسلام کی طرف، یہاں پر اللہ کیا آیا تھا، اللہ کی طرف، یہاں پر اسلام کی طرف وہ کیا کریں گے، الاسلام، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ سب کے ساتھ ہیں، اللہ آپ سب کے ساتھ ہے، تو کیا کریں گے، سب سے پہلے اللہ لکھ دیں گے، آپ سب کے ساتھ ہیں، آپ سب کم آ گیا، ساتھ کے لیے آپ کچھ بھی لے لیں، معکم، ٹھیک ہے، اللہ معکم، گھر کے پاس، گھر کو کہتے ہیں بیت، ٹھیک ہے، اب بیت کو گھر کہتے ہیں، پاس یعنی کہ عندہ، عند البیت، گھر کے پاس، ٹھیک ہے، یا پھر عند بیت کہہ دیں۔ اب یہ ہے کیا کتاب آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، کیا حل کتاب، تو کتاب ہی لکھ دیں، کیا حل الکتاب آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے کیا کریں گے، کیا کتاب آپ کے پاس ہے، حل الکتاب عندک، ٹھیک ہے، ماں تو ساتھ کے لیے آتا ہے نا، پاس کے لیے آئندہ آتا ہے، تو حل الکتاب عندک، آگے ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہے، وہ سب کے لیے کیا آئے گا میننگ، ہم، ہمارے ساتھ ہے، ساتھ کا مطلب ہے ماں، ٹھیک ہے، ہم معنا، ہم معنا، کتنا آسان ہے، وہ سب ہمارے ساتھ، اتنا لمبا رہے، عربی میں لکھو تو ہم معنا، بس ختم۔ اچھا، اس کے بعد میں سوال 4، اب آپ لوگ جو پیچھے سے کر کے آئے ہیں وہ لوگ جلدی جلدی کر لیں گے، جس کا پیچھے سے چھوٹا ہے ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگی ان کے، لیکن چھٹیاں ہیں بھی 3 دن کی، آپ لوگ بیٹھ کے پورا ریوائز کریں گرامر کو۔ اب دیکھیں حل اللہ معکم، اس کا جواب لکھنا ہے، حل اللہ معکم، نام اللہ معنا، کم کے ساتھ میں جواب آتا ہے تو وہ نا کا معنی آتا ہے، نام اللہ معنا، حل عندہ کتاب، حل کیا عندہ، عندہ کیا کریں گے، اچھا اس کا جو ہے حل عندہ کتاب کا آپ اس کو عربی میں ہی لکھنے کا ہے، نام عندہ کتاب، کیا اس کے پاس کتاب ہے، ہاں اس کے پاس کتاب ہے، حل عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے، نام عندی قلم، ٹھیک ہے، حل اللہ معک، کیا اللہ تمہارے ساتھ ہے، اب اس کا عربی میں کیا لکھیں گے، نام اللہ معک کا کیا کریں گے، کاف جب آ گیا مخاطب کے ساتھ میں، جب آپ جواب پوچھ رہے ہیں تو جواب میں متکلم آئے گا، تو پھر کیا جواب آئے گا، معیہ، یہاں پر ہے پیچھے ہم نے کر لیا ہے نا، یہ نعم اللہ معیہ، حل الکتاب معک، یہاں پر حل اللہ معک، نعم اللہ معی، ہاں اللہ میرے ساتھ ہے، حل الکتاب معک، نعم الکتاب معی، کیا اللہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہے، ماں ساتھ کے لیے آ گیا، حل الکتاب معک، کیا کتاب آپ کے پاس ہے یا آپ کے ساتھ ہے، نعم الکتاب معی، ہاں میرے پاس یا میرے ساتھ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کو بہت دھیان سے آپ لوگ کریے گا، گرامر کو بہت غور سے سنیے گا، 2-3 بار سنیے گا، جوابات نہ سنیں، سوال کو سنیں، خود سے لکھنے کی کوشش کریں، پھر کراس چیک کر لیجیے گا جواب سے، اگر ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی کوئی چیز جلدی میں غلط بول دیا ہو تو اگر میری بھی غلطی ہو تو آپ لوگ درست کر دیجیے گا۔ اچھا احکام و مسائل میں آخرت، یوم آخرت کے معنی بعد میں آنے والے دن کے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کل پڑھا تھا فرشتوں کا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں، کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور آخرت پر بھی ایمان لانا ہے، تو یوم آخرت عقائد کے چل رہے ہیں نا ہمارے مسائل، تو یوم آخرت کے معنی بعد میں آنے والے دن کے ہیں، دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی،
تو یہاں پر یوم آخرت کے معنی بعد میں آنے والے دن کے ہیں. دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی. اس زندگی کو اسلامی شریعت میں آخرت کہتے ہیں. اب دنیا امتحان کی جگہ ہے اور دنیا میں بندہ جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتا ہے ان کا آخرت میں اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. قرآن میں ہے چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. آخرت پر ایمان لانا ایمان کا ایک اہم جز ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ مر کے اٹھائے جانے کے اوپر ایمان نہیں لائے گا کوئی بندہ تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ کفار اور مشرکین مکہ اس طرح سے کہا کرتے. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. وہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے تمام اچھے یا برے اعمال جو ہوں گے اس کی سزا اور بھلے اعمال کی جزا وہاں پر ملے گی. اور ملک الموت کا روح قبض کرنا اور مرنے کے بعد مردے سے منکر نکیر کا سوال و جواب کرنا برحق ہیں. ٹھیک ہے. قیامت کی علامتوں کا ایک ایک کر کے پایا جانا اور اس کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہے. ٹھیک ہے. تمام مردوں کا دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جانا، حساب و کتاب ہونا اور میزان کا قائم ہونا اور اعمال ناموں کا وزن کیا جانا بالکل سچ ہے. پل صراط پر سے گزرنا ہے، ہم سب کو گزرنا ہے. جو انسان جتنے جتنے اعمال لے کے آئے گا وہ اتنے اتنے اس کے لیے آسانیاں ہوں گی. جو انسان کے پاس اعمال نہیں ہوں گے پھر وہ اتنا اتنا کٹ کٹ کے جایا کرے گا. پل صراط پر سے تو سب کو گزرنا ہی گزرنا ہے. تو پھر اس کا بال سے زیادہ باریک، دیکھیں پل صراط تو سب کو پتہ ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. ایمان والوں کا اس پر تیزی سے گزر جانا اور کافروں کا جہنم میں کٹ کر گر جانا. کہ پل صراط کے نیچے جہنم ہوگی، ادھر سے ادھر تک مومن جانا، ایمان والا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے. آمین. جنت اور اس میں طرح طرح کی نعمتوں اور دوزخ اور اس میں ہونے والی تکلیفیں برحق ہیں. آخرت کے بارے میں قرآن و حدیث میں جن جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام پر ایمان لانا اور ان کے متعلق بتائی ہوئی باتوں کو سچا جاننا ضروری. ہم اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو آخرت کے بارے میں یہ تمام چیزوں کے بارے میں اٹھائے جانا ہے. جزا ملے گی، سزا ملے گی، اعمال نامے تولے جائیں گے، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا ہم سب کو. اور آخرت کے متعلق جتنی تمام باتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ان سب کا ایمان رکھنا ہے اور اسی سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اچھا، ہمارے جو احکام اس کے اندر اسلامی تربیت کے اندر جو واقعہ ہے ہم نے پڑھا تھا کل حمل کے بارے میں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو عورت حاملہ ہو جاتی ہیں تو حمل میں جو چیزیں ہیں اس کا خیال رکھنا ہے. وہ دیکھیں کہ حمل کے زمانے میں اس کی پوری کوشش ہو کہ پیٹ ہمیشہ صاف رہے، قبض نہ رہے. جب پیٹ میں ذرا بھی گرانی معلوم ہو تو پھر ایک دو وقت زیادہ چکنائی والا شوربہ ہی صرف پی لیں، اور اگر اس سے قبض نہ جائے تو 15 یا 20 عدد منقع کھا لیں. اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو پھر حکیم یا ڈاکٹر سے پوچھ لیں. اچھا، حمل کے زمانے میں کسی طرح کی کوئی دوا استعمال نہ کریں اور ماہر حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال میں کوئی مذاق نہیں ہے. ڈاکٹرز کو پتہ ہوتے ہیں، اگر ڈاکٹر بتائے تو از خود گھر میں بیٹھ کے کوئی دوائیں نہیں کھانی چاہیے. حمل کی حالت میں چلتے وقت بہت زور سے پاؤں نہ رکھیں، اونچی جگہ سے نیچے ایک دم سے ایک لخت نہ اتریں اور پیٹ کو زیادہ حرکت سے بچائیں. کوئی سخت محنت کا کام نہ کریں، بھاری بوجھ نہ اٹھائیں اور چلنے پھرنے کی عادت رکھیں. جب دل دھڑکا کرے تو پھر 2-4 گھونٹ گرم پانی یا گلاب کا پانی گرم کر کے پی لیا کریں اور بے پردگی سے بچیں. حمل کا دور جو ہوتا ہے بہت اہم دور ہوتا ہے. سارے احتیاط اپنی جگہ ہوتے ہیں اور احکام شریعت کے اوپر عمل کرنا بہت اہم عمل ہو جاتا ہے عمل کے دوران میں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ہمارا ختم ہو رہا ہے. اب آپ لوگوں کو